نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم تصوف اور تعلیمات صوفیہ اس موضوع کا مطالعہ قرآن و سنت کی روشنی میں اور اکابر علماء اسلام کی تحقیقات، تصریحات اور تشریحات کی روشنی میں کر رہے ہیں. پچھلی 2 نشستوں سے تصوف کی حقیقت اور ماہیت پر گفتگو میں علامہ ابن تیمیہ کی تحقیق اور تصریح کی روشنی میں کر رہا تھا. آج بھی موضوع کو میں علامہ ابن تیمیہ ہی کی تحقیق کے ساتھ جاری رکھنا چاہتا ہوں اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کی کتاب الایمان، یہ میرے سامنے ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں الایمان تاکہ آپ کو ذرا پہچان ہو علامہ ابن تیمیہ کی، اور تحقیق اس کی ناصر الدین البانی صاحب نے کی ہے. معروف کتاب ہے اور بیروت، دمشق، عمان وغیرہ ہر جگہ چھپی ہے، شاید ریاض میں بھی شاید چھپی. اس میں علامہ ابن تیمیہ اب بیان کر رہے ہیں جہاں سے حقیقت تصوف اسٹیبلش ہو رہی ہے اور صوفیہ کا مقام و مرتبہ ایمرج ہو رہا ہے، اس کا کنسیپٹ سامنے آ رہا ہے. یہاں پر وہ امام ابو حیان التمیمی کا قول نقل کر کے اس کی بنیاد پر آگے پھر بیان کرتے ہیں. وہ امام ابو حیان التمیمی کا قول بیان کرتے ہیں علامہ ابن تیمیہ کہ انہوں نے کہا العلماء ثلاثۃ، کہ علماء 3 قسموں کے ہوتے ہیں. اب یہی چیز جیسے پچھلی نشست میں نے ان کی تحقیق کے اس گوشے پر بات ختم کی تھی جو انہوں نے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث اسلام، ایمان اور احسان کے فرق پر بات کی، اور یہ بات کیٹیگوریکلی انہوں نے بیان کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں مرتبوں میں واضح فرق قائم کیا ہے. لہٰذا اسلام، ایمان اور احسان کا جو مسمى ہوں گے، جو موسوم ہوں گے، جن مضامین پر ان ٹرمز کا، ان الفاظ کا اطلاق ہوتا ہے، وہ بھی ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں. اور اینڈ پر کہا کہ جو مرتبہ احسان چونکہ سب سے اعلیٰ اور اونچا ہے، لہٰذا ایمان اور اسلام دونوں اس کے اندر شامل ہیں. تو احسان کے مرتبے کو جامعیت حاصل ہے، اور یہ مرتبہ احسان تصوف ہے جس کو ہم بار بار ریپیٹڈلی واضح کر رہے ہیں. اب یہاں وہ بیان کر رہے ہیں علماء، وہاں پر دین کے مراتب ثلاثہ کی مثال دی تھی کہ 3 ہیں، اسلام، ایمان اور احسان. اب یہاں وہ علماء کے 3 مرتبے یا 3 اقسام بیان کر رہے ہیں. پہلی بیان کرتے ہیں فعالم باللہ لیس عالما بامر اللہ. یہی تقسیم امام جلال الدین سیوطی نے بھی کی ہے، بہت سے علماء اعلام نے اور ائمہ نے کی ہے یہ تقسیم. بلکہ امام جلال الدین سیوطی نے یعنی ابن تیمیہ نے تو یہ تقسیم امام ابو حیان التمیمی سے روایت کی. امام جلال الدین سیوطی نے یہ تقسیم امام قطب الدین العسقلانی ان سے روایت کی، اور انہوں نے فرمایا کہ یہ در حقیقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے. یہ امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب تائید الحقیقت العلیہ، یہ تصوف کے ثبوت پر، اس بات پر امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، تصوف کے ثبوت پر اور صوفیہ کی شان میں. اب یہ جلیل القدر محدث ہیں. امام سیوطی ایک صوفی کے طور پہ نہیں جانے پہچانے جاتے، وہ علوم شریعت کے اندر ایک امام، ایک حجت اور مجدد کے طور پہ پہچانے جاتے ہیں. حجت علم تفسیر میں، علم حدیث میں، علم فقہ میں اور علم بلاغت میں
بے شمار علوم میں آپ نے درجنوں علوم دین کے اندر جو کتب لکھی ہیں، اور آپ کی کتب کی تعداد 400 سے زائد 500 کے قریب ہیں، اور آپ امت کے عظیم مجددین میں سے ہیں۔ صاحب جلالین جو مدارس میں نصاباً پڑھائی جاتی، انہوں نے کتاب لکھی ہے تائید الحقیقت العلیہ۔ یہ کتاب دار القلم العربی کی چھپی ہوئی ہے، اور میرے پاس اس کا نسخہ 2002 عیسوی کا ہے، الطبع اولی ہے۔ اس کے صفحہ 15 پر امام سیوطی نے اسے امام قطب الدین القسطلانی کے قول سے، اور انہوں نے یہ تقسیم کہ علماء 3 قسموں کے ہیں، اسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیا اپنی تحقیق میں۔ فرماتے ہیں العلماء ثلاثۃ عالم باللہ و بامر اللہ۔ یہی بات علامہ ابن قیم نے بھی لکھی ہے۔ علامہ ابن قیم نے مدارج السالکین میں بھی یہی تقسیم بیان کی ہے، انہی حوالوں سے کہ علماء کے 3 طبقات ہیں، 3 اقسام ہیں، 3 مراتب ہیں۔ تو میں نے عرض کر دیا کہ علامہ ابن تیمیہ کا بھی قول آ گیا، علامہ ابن القیم کا بھی قول آ گیا، امام جلال الدین سیوطی کا بھی آ گیا، امام قطب الدین العسقلانی کا بھی آ گیا، اور ان سب سے اوپر انہوں نے کوٹ کیا اسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قول کے طور پر، اور پھر اسے سیدنا امام سفیان ثوری کی طرف بھی امام سیوطی کی تحقیق لے گئی ہے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ امام سفیان ثوری نے بھی یہ فرمایا العلماء ثلاثۃ۔ تو یہ بات گویا متفق علیہ ہے، اور اس پر ہر دور کے ائمہ، محدثین اور اکابر اعلام امت کا اجماع رہا ہے۔ یہ تقسیم ایسی نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ ایک خیال ہے اس کو رد کر دیا جائے، نہیں، اس کو ہر دور اور ہر زمانے کے علماء اور ائمہ بیان کرتے رہے، اور اس کی سند سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جاتی۔ تو فرماتے ہیں امام سفیان ثوری بھی، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قول بیان کرتے ہوئے امام ابو حیان التمیمی بھی، کہ العلماء ثلاثۃ عالم باللہ و بامر اللہ۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ پہلی قسم تو وہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عالم، وہ عالم جو عالم باللہ بھی ہے اور عالم بامر اللہ بھی ہے، یعنی جو اللہ کا کو جاننے والا بھی ہے، اللہ کی معرفت رکھنے والا بھی ہے، اور اللہ کے امر یعنی اس کے احکام شریعت کی معرفت رکھنے والا بھی ہے، یعنی ذات الہیہ کا عارف بھی ہے، یعنی عارف بھی ہے اور عالم شریعت بھی ہے۔ یہ ایک قسم ہے، عارف باللہ بھی ہے اور عارف بالاحکام شرعیہ بھی ہے، یہ ایک قسم ہو گئی۔ دوسری بیان فرماتے ہیں عالم بامر اللہ لیس عالم باللہ۔ دوسرا وہ ہے کہ وہ احکام شریعت کا تو عالم ہے مگر اللہ کا عارف نہیں ہے۔ اس میں وہ سارے علماء ظاہر آ گئے۔ اب آپ اندازہ کریں، بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ کوئی تقسیم عالم اور عارف کی نہیں ہے، اور شریعت کے علوم کا اور دین کے علوم کا اور ظاہری علوم کا جو ماہر اور عالم ہے بس وہی عارف بھی ہوتا ہے۔ اب تمام ائمہ نے علامہ ابن تیمیہ تک اور ابن القیم تک کیٹیگوریکلی اس تصور کو رد کر دیا اور کہا کہ نہیں، واضح طور پر عارف اور عالم میں ایک فرق ہے۔ وہ عالم جسے اللہ کی معرفت بھی ہو اور احکام شریعت پر بھی دسترس ہو، وہ عارف و عالم ہے، اور دوسری قسم وہ ہے کہ عالم ہے مگر عارف نہیں ہے۔ عالم بامر اللہ لیس عالما باللہ، اللہ کے امور اور احکام شریعت کا عالم ہے مگر اللہ کا عارف نہیں ہے، اس کا معرفت رکھنے والا نہیں۔ اور تیسری قسم انہوں نے بیان کی وہ عالم باللہ، پہلی قسم لیس بامر اللہ لیس بعالم باللہ، دوسرا بیان کیا کہ عالم باللہ لیس بعالم بامر اللہ، کہ اللہ کا عارف ہے مگر احکام شریعت کا متخصص نہیں ہے۔ تو 3 قسمیں بیان کر دیں، وہ سب سے اونچے درجے کا جو اللہ کا عارف بھی ہے اور اللہ کی شریعت کا عالم بھی ہے۔ دوسری وہ قسم جو اللہ کے احکام شریعت کا عالم ہے
مگر عارف باللہ نہیں ہے. تیسری وہ کہ عارف باللہ تو ہے مگر احکام شریعت کا محقق نہیں ہے، مجتہد نہیں ہے، فقیہ نہیں ہے. اور یہ بات بیان کر کے تو اب میں یہاں ایک تقسیم، یہ جو آگے ایک لطیف ایک بات سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بات قرض کر دوں، جس کو کئی کتب میں ائمہ تصوف نے بیان کیا، اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشف المحجوب میں بھی کوٹ کیا ہے، اور عرب کئی کتب میں مصادر میں ان کے احوال میں درج ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اکثر و بیشتر حضرت بشر الحافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس اور صحبت میں جا کے بیٹھتے، ان کی خدمت میں، ان کی صحبت میں بیٹھ کے استفادہ کرتے، حاضری دیتے ان کی مجلس میں. ایک ہی زمانہ تھا. حضرت بشر الحافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوفی تھے. اب یہ جو تقسیم کی ہے علماء کی 3 انواع میں، اس کی اس مثال سے سمجھ میں آ جائے گی وضاحت. تو آپ کے صاحبزادگان نے پوچھا، اور بعض روایات میں آپ کے تلامذہ نے پوچھا کہ اے امام، آپ خود اتنے بڑے عالم ہیں کہ شرق تا غرب دنیا علوم شریعت اور احکام شریعت اور مسائل شریعت جاننے کے لیے اور علم کے باب میں استفادہ کرنے کے لیے دور دراز کے سفر طے کر کے آپ کی خدمت میں آتی، تو دنیا علم لینے آپ کے پاس آتی، احکام شریعت کا پوچھنے کے لیے آپ کے پاس آتی ہے. آپ اس ننگے پاؤں بغداد کی گلیوں میں پھرنے والے بشر الحافی کی خدمت میں آپ کیا لینے جاتے ہیں، اتنے بڑے امام علم ہو کر؟ تو سیدنا امام احمد بن حنبل نے فرمایا، ہاں درست ہے، لوگ شریعت کا علم اور شریعت کی بابت پوچھنے کے لیے میرے پاس آتے، اور میں شریعت والے کی بابت پوچھنے کے لیے بشر الحافی کے پاس جاتا ہوں. فرمایا مجھے اعتراف ہے کہ شریعت کا علم میرے پاس زیادہ ہے، مگر شریعت والے رب کا علم بشر الحافی کے پاس زیادہ ہے. گویا وہ عارف باللہ ہے، میں عالم بامر اللہ ہوں. اور اس میں شک نہیں کہ امام احمد بن حنبل کا مرتبہ عالم باللہ عارف باللہ کا بھی تھا، مگر بشر الحافی اس درجے میں بلند تھے جیسے کہ امام احمد بن حنبل عالم بامر اللہ ہونے میں ان سے بلند تھے. تو پھر ایک دوسرے کی احتجاج بھی ہوتی اور ایک دوسرے کا اثبات بھی ہوتا. اس سے تصوف اور علوم شریعت، تصوف اور فقہ، اس کے درمیان، ان کے درمیان باہمی ربط و تعلق کی بھی خبر ملتی، اور ان دونوں کی الگ الگ اہمیت کی بھی خبر ملتی. یہ وہی بات ہے جو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی. آپ نے فرمایا، من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق، ومن تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق، ومن جمع بینہما فقد تحقق. جس شخص نے علم شریعت میں، تفقہ میں مہارت حاصل کی، فقہ میں، علم علوم فقہ میں، مگر تصوف کے سمندر پہ جا کے غوطہ زن نہ ہوا، علوم تصوف کا دریوزہ گر نہ ہوا، تصوف سے کنارہ کش رہا، تصوف کو نہ اپنایا، وہ فاسق و فاجر ہو گیا، نامراد ہوا. یعنی وہ تقوی، زہد اور ورع کی حقیقت کو نہ پا سکا، فسق میں مبتلا ہو گیا، نافرمان ہو گیا. اور اس کے برعکس جس نے تصوف کے علوم میں مہارت حاصل کی اور علوم شریعت اور علوم فقہ سے کورا رہا، بے بہرا رہا، وہ زندیق اور ملحد ہو گیا، کیونکہ احکام شریعت کے بغیر تصوف کی معرفت نصیب نہیں ہوتی. اور جس نے علم فقہ اور علم تصوف دونوں کو جمع کیا، یکجا کیا، فقط تحقق، وہی شخص در حقیقت حق کو پا گیا. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنے اس پورے قول میں ان تینوں اقسام علماء کی تینوں بیان کی ہیں، جس کو امام سفیان ثوری نے بھی بیان کیا، علامہ ابن تیمیہ نے بھی، علامہ ابن القیم نے بھی، امام سیوطی نے بھی، امام قسطلانی نے بھی، اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات چلی کہ ہر شخص جو عالم بامر اللہ ہوتا ہے، احکام شریعت کا عالم ہوتا ہے، تو احکام شریعت کا متخصص ہونا، اس میں مجتہد ہونا، اس میں فقیہ ہونا
قرآن سنت اور شریعت کے احکام کی ظاہری نصوص کا حافظ ہونا اس بات کو مستلزم نہیں ہے. اس سے یہ بات قطعی طور پہ یقیناً اسٹیبلش از خود نہیں ہو جاتی کہ وہ احکام شریعت کا امام ہونے کی وجہ سے علم تصوف اور علم معرفت الہیہ کا بھی حامل ہوگا. یہ ایک الگ میدان ہے، یہ ایک الگ دنیا ہے، یہ ایک الگ سمندر ہے جس کی الگ غوطہ زنی درکار ہے. اسی طرح جیسے ایک صوفی ہے، اس نے بنیادی علوم شریعت یقیناً اس کے بغیر تو تصوف کی راہ بھی نہیں چلا جا سکتا، چونکہ تصوف نام ہی باطن میں موافقت شریعت کا ہے. تصوف نام ہی ظاہر و باطن میں مطابقت حکام کتاب و سنت کا ہے. تو جب تک کتاب و سنت اور شریعت کا علم نہیں ہوگا، اس کی مطابقت اور اس کی موافقت عمل میں کیسے ہوگی؟ یہ تو بدیہی بات ہے. مگر اس میں خاص ماہر نہ ہوا، مجتہد نہ ہوا علم شریعت میں، مگر معرفت میں مقام پایا تو اس کو پھر اہل علم کے تلمس کی طرف حاجت ہوگی. اسی طرح جیسے فقہ اور شریعت اور حدیث، تفسیر اور فقہ اور احکام شریعت کے علم میں کسی نے بلند رتبہ پایا، مگر قلب کا قبلہ درست کرنے کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، احوال باطنی کی اصلاح کے لیے اور ایمان اور اسلام کی منازل طے کر کے مرتبہ احسان تک پہنچنے کے لیے اسے کسی عارف کی ضرورت ہوگی جو عالم باللہ ہے. یہ طریقہ اسلاف کا تھا، صالحین کا تھا، ائمہ کا تھا کہ اس طرح وہ اپنے اپنے علوم مختلف اساتذہ کے پاس پڑھتے اور پھر وہ علوم معرفت کے لیے عرفاء صوفیاء کی خدمت میں جاتے. یہ وجہ ہے کہ آپ کبھی کتاب اٹھائیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اساتذہ اور شیوخ ہو گزرے ہیں، مناقب ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف کتاب ہے وہ، یا دیگر کتب اٹھائیں، اور امام اعظم کے اساتذہ اور شیوخ 4000 شیوخ ہیں، ان میں چند بڑے اہم ہیں. ان کے شیوخ کی فہرست کو پڑھیں تو ان میں آپ کو ایک نام ملے گا ہر کتاب میں، حضرت بہلول مجذوب کا. حضرت بہلول مجنون، اصل نام بہلول ہے، حضرت بہلول المجنون، مجنون کا لفظ آئے گا. ہمارے ہاں عرف عام میں ان کو حضرت بہلول مجذوب کہتے ہیں. ان کا نام ملے گا اور وہ امام اعظم کے شیوخ میں، اساتذہ میں ملے گا. اور یہ وہی بہلول مجنون ہے جن کو دنیا دیوانہ کہتی تھی، جو دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھ کے مٹی کے گھروندے بناتے تھے اور نغمگی کے ساتھ معرفت کے شعر گاتے اور صحراؤں میں گھومتے پھرتے تھے، جن کے بارے میں حکایت مشہور ہے. یہ ایک حکایت ہے، اس کی صحت اور عدم صحت پر میں بحث نہیں کر رہا، مگر ایمان افروز حکایت ہے، بتا رہا ہوں. حضرت بہلول المجنون کا واقعہ ہے کہ دجلہ کے کنارے مٹی کے گھروندے بنا رہے تھے. ہارون الرشید اور ان کی ملکہ زبیدہ خاتون دونوں گزرے. انہوں نے دیکھا، زبیدہ خاتون نے کہا رک جائیں. دونوں مل کے حضرت بہلول المجنون کے پاس گئے. پوچھا حضرت بہلول کیا بنا رہے ہیں؟ تو مجذوب تھے، مجنون تھے، مجنونانہ بات کی. کہا جنت میں گھر بنا رہا. اب ایسی باتوں پر گرفت نہیں ہوتی، یہی مغالطے لگتے ہیں بعض اوقات. لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ کون آ گیا جنت میں گھر بنانے والا، معاذ اللہ کفریہ کلمہ بول دیا. بس جو لوگ اس بات کی تہ کو نہیں سمجھتے وہ مغالطہ کھاتے ہیں. تو قول کے ساتھ قائل اور اس کے حال اور احوال کا جائزہ لینا چاہیے. یہ قول شریعت میں حجت نہیں ہے، مگر ان کے اندر ایک معرفت کا اشارہ ہوتا ہے، اور وہ اشارہ اہل دل اور اہل اشارہ ہی سمجھتے ہیں. دیٹس اٹ. ان کے استفادے کے لیے ہوتا ہے، حجت نہیں بن جاتا کہ اس کو عقیدہ بنا لیا جائے. فرمایا کہ جنت میں گھر بنا رہا ہوں. تو حضرت ابو سیدہ زبیدہ خاتون نے پوچھا کہ بیچتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں بیچوں گا. کتنے کا بیچتے ہیں؟ 10 درہم کا بیچتا ہوں. انہوں نے کہا ایک گھر مجھے دے دیں. زبیدہ خاتون نے 10 درہم دی حضرت بہلول مجنون کو. انہوں نے وہ 10 درہم پکڑ کے دریا دجلہ میں پھینک دیے اور ایک گھر ایسے مٹا دیا کہ جاؤ دے دیا جنت. گھر گئے، رات کو سوئے. رستے میں جاتے ہوئے ہارون الرشید مذاق اڑاتا رہا بیوی کا. بھئی یہ 10 درہم کسی غریب کو دیے ہوتے تو 2 وقت کا کھانا کھا لیتا. اب اس سے جنت میں گھر تھوڑا مل جائے گا. وہ بھی اس نے دریا میں پھینک دیے. مذاق کرتا رہا. اس نے کہا چلو بھئی میرے ہی تھے 10 درہم، خیر ہے. رات کو
ہارون الرشید خواب میں دیکھتا ہے کہ جنت میں کھڑا ہے، خواب آیا اور جنت میں گھومتے ہوئے بہت اونچا ایک محل نظر آیا اس کو۔ دراصل میں بس منظر سمجھا، یہ سارا عمل اشارہ تو اس واقعے کی طرف کر رہا تھا کہ جو زبیدہ خاتون نے پانی کی نہر کھودی اور حجاج کرام کے لیے مکہ اور مدینہ میں جہاں پانی کی قلت تھی تو نہر کا جال بچھا دیا، اور آج سے 100 سال 200 سال پہلے تک اس نہر زبیدہ کا پانی پیا کرتے تھے، اور اس کے ٹریسز آج بھی موجود ہیں۔ 1963 میں میں جب حرمین شریفین میں مقیم تھا اور میری عمر 12 سال تھی، جب میں نے علوم دینیہ اور شریعہ کی ابتدا کی ہے، اور میرے تلمذ کی ابتدا ہوئی حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے دست اقدس پر باب عبد المجید کے سامنے مدینہ طیبہ میں 1963 کی بات ہے۔ تو ہم مقیم تھے مدینہ طیبہ میں اور پھر مکہ معظمہ میں، تو وہ نہر زبیدہ تو بند ہو چکی تھی گلیوں کے نیچے، مگر اس کا پانی اب وہ گورنمنٹ نے ارینج کر دیے تھے ٹیوب ویل، وہ اسی نہر میں پانی بہتے تھے، اس کے اوپر جگہ جگہ انہوں نے ٹیپس اور ٹوٹیاں لگائی ہوئی تھی، اور رات کو پریشر زیادہ آتا تھا تو ہم جا کے رات کے 1 بجے اور سارے لوگ قطار میں لگ کے بڑے بڑے برتن پانیوں کے ٹب بھر کے لے آتے تھے۔ تو 1963 تک وہ جو پانی بھر بھر کے لاتے تھے، اس پانی کا بہاؤ جس نہر میں تھا زیر زمین وہ بھی نہر زبیدہ ہی تھی۔ 14-15 صدیاں گزر گئیں۔ وہ جو اس نے اللہ نے اس سے کام کرایا، اشارات اس عمر کی تھا کہ زبیدہ خاتون جنت میں تمہیں محل مل گیا۔ یہ اشارات ہوتے ہیں اولیاء اور صوفیاء کے، کہ کسی ایک بڑے عمل کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ شاید اس عمل کے نتیجے میں اسے اللہ رب العزت نے اتنا بڑا کام کرنے کی توفیق دے دی۔ یہ اس بزرگ کا فیض تھا، ان کے قول کا فیض تھا کہ رب کریم نے چن لیا اس خاتون کو کہ حجاج کے لیے اتنی بڑی خدمت انجام دے مسلمانوں کے لیے۔ خیر یہ اشارات ہوتے ہیں۔ تو ہارون الرشید نے دیکھا کہ بہت بڑا محل ہے، دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ یہ سیدہ زبیدہ کا گھر ہے۔ تو ہارون الرشید نے خواب میں چاہا کہ اندر داخل ہو جاؤں، جانے لگا تو فرشتوں نے پکڑ لیا، پوچھا بیلیا کتنے چلے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میری بیوی کا گھر ہے تو میں اندر جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ پاکستان تو نہیں ہے کہ بیوی کا گھر ہے تو وہ بھی تمہاری ملکیت ہوگا، یہ تو جنت ہے۔ یہ اب یہ نہ کوئی کہہ لیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے پاکستان تو نہیں ہے، یہ تو میں آپ کو ایک تفنن کے لیے بات کر رہا ہوں۔ تو یہ جس کا عمل ہے اسی کا گھر ہے، اسی کا مال ہے، وہی رہے گا، یہ جنت کا قانون ہے۔ بس اس نے جو فرشتوں نے خواب میں اس کو پکڑ کے ہٹایا تو اس سے آنکھ کھل گئی، اس نے اپنی زوجہ کو اٹھایا، زبیدہ خاتون چلو، اس کی سمجھ میں آ گیا، پردہ اٹھ گیا، چلو اس مجذوب کے پاس دوبارہ چلتے ہیں۔ وہ ہنسنے لگی، اس نے کہا کیا بات؟ اس نے کہا یہ ماجرا ہوا رات کا۔ چل پڑی۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت بہلول مجنون پھر گھر بنا رہے تھے۔ تو اب ہارون الرشید نے پوچھا، اور زبیدہ خاموش کھڑی ہے، پوچھا بابا کیا بنا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جنت میں گھر بیچتے ہیں۔ جی ہاں بیچتا ہوں۔ کتنے کا بیچیں گے ایک گھر؟ تو بہلول مجذوب نے اوپر نگاہ اٹھا کے کہا کہ آج 10,000 دینار کا بیچوں گا، ایک گھر 10,000 دینار کا۔ ہارون الرشید نے کہا کہ اتنی مہنگائی، یہ تو پاکستان سے بھی بڑھ گئی۔ اتنی مہنگائی، کل بابا آپ 5 درہم کا بیچ رہے تھے، 10 درہم کا بیچ رہے تھے، آج ایک رات میں 10,000 دینار پر قیمت پہنچ گئی، انتہا ہو گئی۔ تو مسکرا پڑے، کہنے لگے کل والے گاہک بن دیکھے خرید کے لے گئے تھے، آج کے گاہک رات کو دیکھ کر آئے ہیں، اس لیے قیمت بدل گئی۔ وہ یؤمنون بالغیب کا نظارہ تھا، آج دیکھ کر آئے ہیں گاہک۔ یہ ایک حکایت ہے۔ اب اس حکایت کی کوئی سند صحت اور عدم صحت پر بحث نہیں، کتب میں موجود ہے۔ مقصود سمجھانا یہ تھا کہ اس طرح کے بہلول مجذوب تھے۔ امام ابن قدامہ نے اپنی کتاب الرقہ والبقاء میں ان کے تذکرے کیے، بے شمار کتب میں، اسماء و رجال کی کتب میں، حلیۃ الاولیاء میں حضرت بہلول مجذوب کے حالات اور مجنون کے حالات آتے ہیں۔ اوقلاء المجانین کے اوپر کتابیں ہیں کہ وہ لوگ جو دیکھنے میں مجنون تھے مگر بباطن اوقلاء تھے، عقل والے تھے۔ یہ مجازیب کا عربی زبان میں نام استعمال ہوتا ہے۔ تو اب یہ مجنون تھے حضرت بہلول مجذوب، یہ بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیوخ اور اساتذہ میں شامل ہیں۔ آپ اٹھا کے جو کتاب چاہے دیکھ لیجئے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو میں آپ کو سمجھانے کے لیے آپ سے پوچھوں گا، آپ غور کیجئے کہ اس بہلول
مجذوب سے امام اعظم ابو حنیفہ کس کتاب کا سبق پڑھنے جاتے ہوں گے؟ اصول فقہ پڑھتے ہوں گے، حدیث پڑھتے ہوں گے بہلول مجذوب سے، تفسیر پڑھتے ہوں گے، قواعد عربی پڑھتے ہوں گے، بلاغت پڑھتے ہوں گے، کیا پڑھتے ہوں گے؟ بہلول مجنوں کے پاس سوائے عشق کے اور تو سبق کوئی نہیں تھا. وہ تو فنا تھا عشق الہی میں، وہ تو عشق الہی میں جذب ہو گیا تھا. اس کی درسگاہ میں تو جو کتابیں تھیں وہ ساری عشق کی کتابیں تھیں. اس کا درس عشق کا درس تھا، اس کے سبق عشق کے سبق تھے. امام اعظم کے اساتذہ میں جو ان کا نام آ گیا ہر کتاب میں، تو امام اعظم نے کیا پڑھا؟ وہی جا پڑھا جو امام احمد بن حنبل حضرت بشر حافی کے پاس پڑھنے جاتے تھے، جو امام شافعی حضرت شیبان رائی کے پاس پڑھنے جاتے تھے، جو امام شافعی اور احمد بن حنبل حضرت ابو حمزہ البغدادی کے پاس پڑھنے جاتے تھے. وہ سبق عشق، وہ سبب معرفت الہی، وہ درس زہد، وہ درس ورع، وہ درس احسان، یہ وہ لینے جاتے تھے. امام اعظم بہلول مجنون سے وہی کچھ پڑھنے جاتے تھے. تو ان کا نام ان کے اساتذہ اور شیوخ کی صف میں آ گیا. اس کو کہتے ہیں العالم باللہ. اللہ کی معرفت ہو، احکام شریعت میں بہت بڑی مضبوطی، استحکام، تمکن اور تخصص بھلے ہو یا نہ ہو. ایک وہ ہے جس میں دونوں علوم ظاہری اور باطنی دونوں یکجا ہیں. ایک وہ ہے جو علوم ظاہری میں یکتا ہے، علوم باطنی میں کمزور ہے. ایک وہ ہے جو علوم باطن میں یکتا ہے، علوم ظاہر میں کمزور ہے. یہ تین قسمیں بیان کر کے پھر وہ آگے لکھتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ اس کی وضاحت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو عالم ہے، عالم باللہ، عارف باللہ، وہ شخص ہے جس کے اندر اللہ کی خشیت کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے، اور اس خشیت سے اسے اللہ کی معرفت نصیب ہو گئی. جو عالم بامر اللہ ہے، وہ احکام شریعت کے اوامر و نواہی کو تو جانتا ہے، مگر خشیت و معرفت کا چشمہ اس طرح نہیں پھوٹا. اس لیے وہ پھر بیان کرتے ہیں، یہ بیان کر کے پھر قرآن مجید کی آیات سے کہ دل میں جو چشمے پھوٹتے ہیں خشیت کے، اور اس سے معرفت الہی جنم لیتی ہے اور وہ بندے کو عارف باللہ بناتی ہے، وہی مضمون ہے جو حضرت حارثہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حارثہ کیف اصبحت، حارثہ تو نے صبح کیسے کی؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اصبحت مؤمنا حقا، میں نے حقیقت ایمان کے ساتھ صبح کی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حارثہ غور کر، فانظر ماذا تقول، کیا کہہ رہے ہو؟ لکل شیء حقیقت فما حقیقت ایمانک، ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے، بتا تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے جواب میں عرض کیا تھا یا رسول اللہ میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے عزفت نفسی عن الدنیا، میں نے اپنے دل کو دنیا سے کنارہ کش کر لیا ہے، دنیا کو اپنے دل سے اور باطن سے نکال دیا ہے، اور میرے دل کو دنیا سے خلوت ہو گئی ہے. اب رات ساری جاگتا ہوں، دن کو پیاسا رہتا ہوں، اور دن کی پیاس کسی پانی کی نہیں ہوتی. وہ رات کے اندھیروں میں جب مصلے پہ بیٹھ کے مناجات کرتا ہوں اور قربت الہی سے اللہ رب العزت کی معرفت الہی کے جب جام ملتے ہیں تو اس جام سے جو پیاس بجھتی ہے قلب و باطن کی، اس رات کی شراب کے لیے پورا دن پیاسا رہتا ہوں، تڑپتا رہتا ہوں کہ رات پلٹ کر آئے، لوگ سو جائیں اور میں اپنے محبوب کی قربت میں جاگوں اور مناجات کروں. پھر وہاں جو چشمہ قلب ابھرتا ہے وہ انسان کو معرفت الہیہ عطا کرتا ہے. اور پھر حضرت حارثہ نے کہا تھا یا رسول اللہ جب سے یہ کیفیت ہوئی ہے تب سے اب حال یہ ہے کہ یوں لگتا ہے پردہ اٹھ گیا ہے اور میں رب کائنات کے عرش کو ننگا اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا ہوں، اور جنت میں جنتیوں کا ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جانا نظر آ رہا ہے، دوزخ میں دوستیوں کا دوزخ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں سے بھاگ کر دائیں بائیں گرنا نظر آ رہا ہے. یہ کیفیت ہو گئی ہے اور یہ میرے ایمان کی حقیقت ہے. جس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا یا حارثہ عرفت فالزم، عرفت کا لفظ سمجھانا چاہتا تھا عارف باللہ، تو عارف ہو گیا، تجھے معرفت مل گئی، تو حقیقت کو پا گیا، اب اس مقام کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، فالزم فالزم فالزم. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کو جس نے دیکھنا ہو ایسا بندہ
نور اللہ قلبہ بنور الایمان، جس کے دل کو اللہ نے اپنے نور سے روشن کر دیا ہو تو حارثہ کو دیکھ لے۔ یہ حدیث سند صحیح کے ساتھ بہت سارے ائمہ حدیث نے، بیہقی نے، طبرانی نے اور ائمہ حدیث نے اس کو، امام حیثمی نے، سب نے روایت کی۔ تو یہ عالم باللہ ہے، عارف باللہ ہے۔ اب یہ بیان کر کے جس سے خشیت کے طریق پر معرفت الہی کا چشمہ پھوٹتا ہے، یہ بندے کو مرتبہ احسان پہ لے جاتا ہے، اور یہ سارا طریق جو بندے کو عالم اور عارف باللہ بناتا ہے یہ تصوف ہے۔ اب اس پر علامہ ابن تیمیہ قرآن مجید کی آیات کو کوٹ کرتے ہیں، اس معنی پر دلالت کرنے کے لیے اور نقطے کو سمجھانے کے لیے کہ یہ عالم باللہ اور عارف باللہ کون ہوتا ہے۔ صاحب خشیت، اور صاحب خشیت صاحب معرفت ہوتا ہے، اسی کو معرفت الہی نصیب ہوتی ہے۔ اس پر وہ کوٹ کرتے ہیں سورہ فاطر کی آیت نمبر 28، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جو خشیت ہے یہ جن کو نصیب ہوتی ہے وہی علماء ہوتے ہیں، یعنی مراد اس سے وہ عالم باللہ ہوتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ نے ایک لطیف تشریح کی ہے، تفسیر کی ہے، وہ کہتے ہیں والمعنی انہ لا یخشاہ الا عالم فقد اخبر اللہ تبارک و تعالی ان کل من خشی اللہ فہو عالم۔ یہ ایک بڑی لطیف تفسیر کی، وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے، اللہ رب العزت نے یہ خبر دی ہے کہ جس شخص کا دل خشیت الہی سے معمور اور لبریز ہو، جس کا دل اللہ کی خشیت سے بھر گیا ہے، فہو عالم، بس عالم صرف وہی ہے۔ جس کا دل خشیت الہیہ سے خالی ہے وہ کہتے ہیں وہ عالم ہی نہیں۔ جب یہ بات کہی کہ وہ عالم ہی نہیں، عالم صرف وہ لوگ ہیں، علماء صرف وہ لوگ ہیں جو صاحبان خشیت و معرفت ہیں، جو اللہ کا نام سن کے جن کے دل لرز پڑتے ہیں، دہل جاتے ہیں، جن کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں، جن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو اس کی محبت کی کیفیت میں فنا ہو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، اور خشیت الہی ان کو سارا، ان کے وجود اور زندگی کو سراپا زہد، ورع اور تقوی بنا دیتی۔ کہتے ہیں فہو، فقط وہی عالم ہے۔ اب سوال یہ ہے کیا اس عالم سے مراد کیا لیں گے؟ اگر یہ شرط لگا دیں کہ جسے خشیت الہی حاصل ہو وہی عالم ہے، اور عالم سے مراد فقط عالم احکام شریعت لیں گے، تو یہ بات بنے گی نہیں۔ وہ تقسیم تو خود کر چکے ہیں کہ کچھ وہ ہیں جو عالم باللہ نہیں مگر عالم بامر اللہ، شریعت کے احکام کے عالم ہیں مگر اللہ کے عارف نہیں، تو اس سے مراد لے رہے ہیں۔ اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے عارف ہیں مگر احکام شریعت میں بے شک عالم ہیں، یا بعض احکام شریعت میں بھی عالم اور بعض نہیں ہیں، مگر جو اللہ کا علم رکھنے والے ہیں عالم باللہ ہیں۔ یا مراد عالم باللہ ہے، جسے خشیت الہیہ نصیب ہو گئی وہ عالم باللہ ہے، عارف باللہ ہے۔ اور پھر اس کی تائید دوسری آیت کریمہ سے کرتے ہیں، سورہ زمر کی آیت نمبر 9، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ۔ یہ کہہ کر اللہ رب العزت نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرمایا فرما دیجئے کیا علم والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں برابر ہو سکتے؟ یعنی کیا عالم اور غیر عالم، وہ لوگ جنہیں اللہ نے علم کی دولت دی اور وہ جنہیں علم کی دولت سے محروم رکھا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس سوال سے پہلے علم ہے کیا اور علم والے کون ہیں، اس کی تعریف قرآن نے کی، اور قرآن نے کہا امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، فرماتے ہیں صرف وہ شخص جو رات کے اندھیروں میں سراپا ادب، سراپا عاجزی، سراپا تواضع، سراپا انکساری، سراپا خشوع اور سراپا خضوع بن کر رب کے دروازے پر سائل منگتا بن کے مؤدب ہو کے کھڑا ہے۔ رات کی اندھیری راتوں میں کبھی سر بسجود ہوتا ہے، کبھی قائم ہوتا ہے، قیام کی حالت میں ہوتا ہے، یحذر الآخرہ، اور تڑپ رہا ہے، لرزہ برندام ہے آخرت کا سوچ کر، آخرت کا خوف ہے، وَيَرْجُو رحمت ربہ، اور نگاہ اس کی رب کی رحمت پر ہے۔ جس شخص کی یہ کیفیت ہے رجا کی اور امید کی، جس کی نگاہ رحمت پر ہے، دل خوف آخرت سے تڑپتا ہے،
جس کی زمین سجدہ ریز ہے، جو دست بستہ قائم ہے خدا کے دروازے پر منگتا بن کر، اور پوری کی پوری حالت اس کی خشوع و خضوع کی ہے، جس شخص کو یہ حال حاصل ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے یہ وہ لوگ ہیں جو علم رکھتے ہیں، جاننے والے ہیں، اور فرمایا کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ علامہ ابن تیمیہ نے یہاں یہ بات اسٹیبلش کی ہے آگے تشریح کرتے ہوئے کہ گویا یہاں پڑھنے پڑھانے کو علم نہیں کہا گیا۔ کتنی کتابیں پڑھی، کتنے مدرسوں میں گیا، کتنے منہج دراسی پڑھے، کتنی کتابیں لکھ دی، کتنی تقریریں کر ڈالی، کتنے باز کر ڈالے، کتنے اساتذہ کے پاس زانوئے تلمذ طے کیے، کتنے ٹائٹل اور ترے اور مختلف عنوان اور مختلف لقب لے لیے، نہیں ان میں سے کسی شے میں علم نہیں رکھا۔ علم کہتے ہیں جاننے کو، اور اس آیت کریمہ نے بتایا جاننے والا وہ ہے جو مولا کو جانے، جس نے سب کچھ جانا پر رب کو نہ جانا، اس نے جانا ہی کچھ نہیں ہے۔ جو سب کچھ جانتا پھرے، کتابوں کے انبار کندھوں پہ اٹھاتا پھرے، سب کچھ جانے پر مولا کو نہ جانے، محبوب حقیقی کو نہ جانے، اس نے کچھ نہیں جانا۔ اس آیت کریمہ نے کہا کہ جاننا علم فقط وہ ہے جو علم باللہ ہو، معرفت باللہ ہو۔ اس لیے کہ جب بندہ اللہ کو جانتا ہے تو پھر اس کا جسم وہ لرزہ برندام ہو جاتا ہے، پھر رات کے اندھیروں میں خدا کے حضور کھڑے ہوئے بغیر اسے چارہ نہیں رہتا، پھر وہ بالکل وہ بے فکر اور بے غم ہو کر لیٹا نہیں رہتا۔ جو اللہ کو جاننے لگ جاتا ہے وہ پھر جاگنے لگ جاتا ہے، جاننا اس کو جگاتا ہے، پھر جو جاگتا ہے وہ خدا کی مجلس میں خدا کے حضور حاضر ہوتا ہے، جو خدا کے حضور کھڑا ہوتا ہے وہ لرزہ برندام کانپتا ہے، اس کے دل پہ کپ کپی ہوتی ہے، اس کی آنکھوں سے جھڑیاں بہتی ہیں، پھر وہ کبھی سجود کی حالت میں کبھی قیام کی حالت میں خدا کے حضور اپنا تذلل، اپنی بندگی، اپنی عاجزی پیش کرتا ہے، اور پھر وہ خدا کی رحمت پہ نگاہ کرتا ہے۔ جو سراپا اس حال میں گم ہو، اس حال میں فنا ہو، اس کی حالت کو قرآن مجید نے علم کہا ہے۔ گویا علم ایک حال بن گیا، تو جسے حال نصیب نہیں ہوا اس کا مطلب اس نے جانا ہی نہیں۔ اس کو قرآن کہتا ہے بھلا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جو لوگ جانتے نہیں ہیں وہ جاننے والوں کی حقیقت کو کیا سمجھیں گے؟ وہ تصوف کو رد نہ کریں تو اور کیا کریں، وہ صوفیاء کا انکار نہ کریں تو اور کیا کریں۔ انہوں نے چونکہ چکھ کے نہیں دیکھا، رات کے اندھیروں میں جاگ کے نہیں دیکھا۔ علامہ اقبال کے خطوط میں آیا ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا معمولات کیا ہیں، رات کے معمولات کیا ہوتے ہیں؟ تو کہتے ہیں 3 بجے اٹھ جاتا ہوں اور صبح تک نماز فجر تک پھر مصلی پہ رہتا ہوں رات کے اندھیروں میں۔ کسی نے پوچھا آپ کو حکیم الامت کس طرح بنے؟ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں 10 کروڑ مرتبہ، اگر میں عدد بھول نہیں گیا تو معاف کر دیجئے، عرصہ ہوا کتاب سے پڑھے ہوئے، کہ غالباً 10 کروڑ مرتبہ بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک کا ہدیہ بھیجا ہے، اور درود پاک سے جو نسبت نبوی نصیب ہوتی ہے اس نے حکیم الامت بنایا۔ تو وہ لوگ جو جانتے ہیں بارگاہ الہیہ کو اور بارگاہ مصطفیہ کو، ان کا حال کچھ اور ہوتا ہے۔ اس حال کا نام قرآن مجید نے علم رکھا ہے، کہ علم والے اور علم نہ رکھنے والے برابر نہیں ہوتے۔ تو پھر جس نے کیلا چکھا نہ ہو، سیب چکھا نہ ہو، کوئی لذیذ جوس اور لذیذ کھانا کھایا نہ ہو، عمر بھر نہ کھایا ہو، یا اس حس سے ذائقہ سے بھی محروم ہو، اس کو ساری عمر کوئی اس ذائقے کی حقیقت و ماہیت سمجھاتا رہے تو وہ کیا سمجھے گا؟ جو بات سمجھ میں ہی تب آتی ہے کہ اسے چکھا جائے، اور چکھے بغیر جو سمجھ نہ آ سکے اسے بغیر چکھے چکھائے سمجھانے سے کیا سمجھایا جا سکے۔ اس کو قرآن مجید کہتا ہے کہ اے جاننے والو جانو کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر نہیں۔ تمہیں خبر ہے کہ جاننے والے کون ہوتے ہیں؟ قرآن مجید کہتا ہے جاننے والے وہ ہیں ساجدم آناء اللیل ساجدم وقائما، جو جان لیتے ہیں پھر راتیں ان کی مصلی پہ بسر ہوتی، جو جان لیتے ہیں ان کی حالت تڑپنے والی ہوتی، ان کی آنکھیں برسنے والی ہوتی۔ یہ صوفیاء کے درس ہیں، یہ کتب فقہ کے مضامین نہیں ہیں۔ احکام شریعت کی کتابوں ان مضامین کو ڈیل نہیں کرتی، پھر ان کو کوٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد
اسی کو امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ان سے مرسلن سند صحیح کے ساتھ روایت ہے، اور یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، اور غالباً حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ ان تمام صحابہ کرام سے اور تابعین سے مختلف اسانید کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ العلم علمان، علم فی القلب و علم علی اللسان۔ علم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ علم ہے جس کا چشمہ دل سے پھوٹتا ہے، یہ تصوف کا، یہ سلوک کا، یہ معرفت کا، جس سے بندہ عالم باللہ عارف باللہ بنتا ہے، وہ علم علی اللسان، جس سے بندہ عالم بامر اللہ بنتا ہے، وہ علم جو زبان سے جاری ہوتا ہے، کتب سے جاری ہوتا ہے، علوم احکام شریعت۔ تو گویا ایک علم وہ ہے جو سینے سے سینے تک جاتا، منتقل ہوتا ہے، العلم فی القلب۔ العلم علی اللسان دوسرا علم وہ ہے جو سفینے سے سفینے میں جاتا ہے، کتاب سے کتاب میں منتقل ہوتا ہے، اور قلب کا علم سینے سے سینے میں منتقل ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فعلم القلب هو العلم النافع، وہ علم جو دل کے چشمے سے پھوٹتا ہے، اصل نفع دینے والا علم وہی ہے۔ وعلم علی اللسان وذاک حجت اللہ علی العباد، حجت اللہ علی ابن آدم، اور زبان سے جاری آنے والا علم وہ شریعت میں حجت ہے۔ نفع لینا ہو تو علم قلب سے لو، اور احکام کی پابندی کرنی ہو تو علم شریعت علم لسان سے لو۔ تو نفع اور حجت دونوں کو جمع کر دیا جائے تو علم علم کامل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے فَهَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ پھر اس کو کوٹ کرتے ہیں علامہ ابن تیمیہ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ معروف ہے، جسے امام حسن بصری نے بھی روایت کیا مرسلاً، اور پھر میں نے عرض کیا کہ دیگر صحابہ کرام سے بھی مرفوعاً روایت ہوا، اور کنسنٹریٹ کر رہے ہیں کہ وہ علم جو خشیت قلب سے جنم لیتا ہے اس سے انسان عارف باللہ بنتا ہے۔ پھر اس کو بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید نے کہا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اب دل کا ایک ایکٹیو رول بیان کرتے ہیں جو جنم دیتا ہے مرتبہ احسان کو، جو جنم دیتا ہے زہد، سلوک اور ورع اور تصوف کی کیفیات کو، اور جو بندے کو مرتبہ احسان پر لے جاتا ہے، جس میں صوفیات تخصص کرتے ہیں۔ وہ سارا علم علم فی القلب، تصوف سارا علم قلب کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، علم قلب کے ساتھ، اور علم قلب کے احوال کے ساتھ، اور قلب کی اصلاح کے ساتھ، اور قلب کی ترقی کے ساتھ ڈیل کرتا ہے۔ اب وہ قلب کی جو کیفیت ہے اس کو بیان کرتے ہیں قرآن مجید سے وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، سورہ غافر کی آیت نمبر 13، کہ نصیحت صرف وہی پکڑتا ہے جو انابت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور پھر تبصرۃً وذکریٰ لکل عبد منیب، اور اللہ کی طرف قلبی رجوع اور قلبی انابت رکھنے والا اسی شخص کو نصیحت اور فیض نصیب ہوتا ہے۔ پھر سورہ الحدید میں ارشاد فرمایا، یہاں جب قلب کا جو ایکٹیو رول پہ ہوتا ہے، جس علم کی اصلاح اور جس علم سے پوری بحث ہوتی ہے تصوف میں، قرآن مجید میں فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا؟ ایمان لا چکے ہیں، مومن ہیں، اب ان مومنوں کی بات ہو رہی ہے، مومنوں ایمان والوں، کیا ابھی وہ گھڑی نہیں آئی ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اب خشوع میں چلے جائیں، تڑپنے والے ہو جائیں، لرزہ برندام ہو جائے ان کے دل۔ وما نزل من الحق، اور اللہ کی طرف سے جو حق نازل ہوا اس کی وجہ سے صاحبان خشوع بن جائیں۔ ایک طرف قلب کے خشوع کی کیفیت اور حال کا ذکر کیا، دوسری طرف اس سورہ الحدید کی آیت نمبر 16، اس میں ارشاد فرمایا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُكُمْ، ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا جو دراز امیدوں میں گم ہو گئے، بیٹھ گئے، فَقَسَتْ قُلُوبُكُمْ، اور ان کے دل قساوت کا شکار ہو گئے، سخت ہو گئے، اور دلوں کی سختی اور سخاوت نے ان پر شقاوت اور بدبختی متعین کر دی، اور وہ دلوں کی زمین اس قابل نہ رہی کہ خشیت اور معرفت الہیہ کے چشمہ پھوٹ سکے۔
تو فرمایا ادھر قساوت قلب کی مذمت کی اور ادھر خشیت اور خشوع قلب کی توثیق کی اور اس کی حمد کی. یہ موازنہ ہے دو چیزوں کا. اگر قلب کو خشیت مل جائے، خشوع نصیب ہو جائے تو اس سے معرفت جنم لیتی ہے، بندہ عالم اور عارف باللہ بنتا ہے. اور دل پر اگر قاسیہ ہو جائیں دل، قلوب ان کے، اور سخت ہو جائیں، اندھیرے ہو جائیں اور شقاوت یافتہ ہو جائیں تو پھر انسان محروم ہو جاتا ہے اس سے، اور اس سے پھر معرفت نصیب نہیں ہوتی. اس لیے ایسے لوگوں کے لیے قرآن مجید نے کہا سورہ الانفال آیت نمبر 2، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ مومن لوگ یعنی کمال ایمان رکھنے والے لوگ صرف وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کی صفات اور اللہ کی یاد بیان ہوتی ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں. اور جب ان پر ایسے لوگوں پر اللہ کی آیتیں تلاوت ہوتی ہیں تو ایمان میں ترقی کرتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں. اور فرمایا پھر ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے سورہ الزمر آیت نمبر 23 میں، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اللہ کی خشیت سے بہرہ یاب ہو جانے والے لوگ، ان کی جو جلدیں ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جلدیں نرم ہو جاتی ہیں. ثم تلین جلوبہم، بال کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ثم تلین جلوبہم وقلوبہم، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور دلوں کی نرمی ان کی جلدوں کو بھی نرمی کر جاتی ہے. الی ذکر اللہ، اور اللہ کے ذکر کی طرف ان کے دل پگھل جاتے ہیں، نرمی کے ساتھ مائل ہو جاتے ہیں. جلدوں میں اللہ کے ذکر کی وجہ سے نرمی اور ملائمت آ جاتی ہے. جسم کے بال رونگٹے بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ان کی کیفیت ہو جاتی ہے. اور دوسرے مقام پر ایک اور جگہ فرمایا کہ حتیٰ کہ پھر یاد الہی میں گر پڑتے ہیں اور تڑپتے ہیں، تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور ان کی چیخ اور بکا نکل جاتی ہے، رونے لگ جاتے ہیں. یہ ساری کیفیتیں، ان کا بے ہوش ہو جانا، آہو بکا کرنا، تھوڑیوں کے بل گر پڑنا، تڑپنا، رونگٹوں کا کھڑا ہو جانا، دل کا مزمحل ہو جانا، تڑپ اٹھنا، یہ ساری کیفیتیں، یہ ساری کیفیتوں کی بحث جس سبجیکٹ میں ہوتی ہے اس سبجیکٹ کا نام صرف تصوف ہے. یہ سب قرآن مجید ہے. مگر دل میں وجل کیسے نصیب ہو؟ کسی کتاب فقہ اور احکام ظاہری، شریعت کے احکام ظاہری کی کتب میں یہ موضوعات نہیں ملیں گے. رونگٹے کس طرح کھڑے ہو جائیں، جلدیں کس طرح نرم ہو جائیں، دل کس طرح یاد الہی میں پگھلنے لگ جائیں، تھوڑیوں کے بل کیفیت میں کوئی کس طرح گر پڑے اور آہو بکا میں زارو قطار کیسے رونے لگ جائے، سوکھی آنکھیں کس طرح پرنم ہو جائیں، تر ہو جائیں، اور روکھے دل کس طرح تڑپنے لگ جائیں، اور دل کی زمین سے خشیت و معرفت کا کس طرح چشمہ ابلنے لگ جائے. یہ سارے مضامین علوم دین میں سے ظاہری علم کے کسی باب میں اور کسی کتاب میں نہیں ملتے. وہ علم اور مضمون جو ان تمام احوال اور حقیقتوں کے ساتھ اور کیفیتوں کے ساتھ اور ماہیتوں کے ساتھ بحث کرتا ہے اس کو تصوف کہتے ہیں. اور یہی سب کچھ تصوف کی حقیقت اور اس کی ماہیت ہے. آج کی گفتگو یہاں ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ مضمون اگلی نشست میں پھر جاری رہے گا. وما علینا الا البلاغ. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.